پچھلے سال بھی ان کا یہ رویہ تھا اور اس سال بھی یہ رویہ ہے. میں کلیئرلی کہتا ہوں کہ اگر انہوں نے اس طریقے سے اسمبلی چلانی ہے تو ہم اس طریقے سے اسمبلی نہیں چلنے دیں گے. ابھی بھی ان کو کھلی دعوت ہے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ انہوں نے کل چیف منسٹر کی فائنانس منسٹر کی بجٹ سپیچ پریزنٹیشن کے دوران بہت ہی میں کیا لفظ ایسا نہ کہہ دوں کہ مجھے خود کہنا پڑے, نہیں تو الفاظ بڑے آتے ہیں ان کی جو رویہ تھا اس کے بارے میں, جو ان کی حرکات تھیں. ڈسپائٹ دیٹ میں ابھی بھی کہتا ہوں, میری اپنی ٹیم ادھر موجود ہے, میں ان سے کہوں گا اسپیکر صاحب کے پاس آئیں. If they can behave themselves, act as civilized people, act as democratic people, ہم ان کی پوری بات سنیں گے, اس کا جواب بھی دیں گے. میں ایس چیف منسٹر اس اسمبلی کو جواب دے ہوں اور میں وہ جواب دوں گا. میں یہ تھوڑا سا شروع کرنا چاہ رہا تھا بیفور آئی اسٹارٹ دی ایکچوئل بجٹ پریزنٹیشن. بجٹ پہ آ جاتا ہوں. کل میں جو چیزیں نہیں کہہ سکا یا کہیں میں نے, لیکن شاید آپ اس شور ہنگامے میں زیادہ نہیں سن سکے, میں آج پیش کروں گا اور آپ سے یہی درخواست ہے کہ ان کو آپ ہائی لائٹ کریں تاکہ اس صوبے کی عوام تک پہنچا جا سکے, ان کا جو ہے ویو بھی لیا جا سکے اس بجٹ کے بارے میں, اور اگر بہتری کی کوئی گنجائش ہے تو اس بہتری کی طرف بھی جایا جائے. ہم 1,713 ارب 1.71 ٹریلین کی کل بجٹ پیش کی ہے. یہ بجٹ پچھلے سال کی طرح کوئی نیا ٹیکس ہم نہیں لگا رہے, اور یہ اس چیز سے آیا ہے کہ فائنانس بل کوئی بھی نہیں ہے. نہ صرف ہم کوئی نیا ٹیکس نہیں لگا رہے بلکہ ہم ریلیف دے رہے ہیں ٹیکسز میں. ہم نے 3 ٹیکس, کاٹن فی, انٹرٹینمنٹ ٹیکس اور پروفیشنلز کے اوپر جو ٹیکس ہوتا ہے, یہ 3 ٹیکس اس اگلے سال جو آ رہا ہے 2022-23 اس کے لیے معاف کر دیے. ہمیں پتہ ہے کہ لوگ بڑی مشکلات میں ہیں. ہم نے آئی ٹی سیکٹر کو بوسٹ دینے کے لیے جو نئے انٹرنٹس ہیں, خاص طور پہ جو گھروں سے کام کرنا چاہتے ہیں, چھوٹی کمپنیاں جو کہ 13% ٹیکس ادروائز ہے ان پٹ ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ, وہ ایک بیریئر ہے انٹر کرنے میں انڈسٹری کو. اور آئی ٹی کے اسکوپ کے بارے میں میں تو کوشش کروں گا جتنا ٹائم مجھے آج ہے میں تھوڑا سا بتا سکوں. ان کا ٹیکس 13% سے کم کر کے 3% کر دیا ہے. یہ بجٹ ہم نے پیش کیا. اس بجٹ میں ریکارڈ ترقیاتی اسکیمز رکھی گئی ہیں اگلے سالوں کے لیے. اس بجٹ کے اندر سوشل پروٹیکشن کا خاص خیال رکھا گیا ہے, اور میں تھوڑا سا ڈیٹیل آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو سٹیپس ہم لے رہے ہیں اس سلسلے میں. میں پہلے ڈیٹیلز بتا دوں بجٹ کی. میں نے جیسے بتایا 1,713 ارب کی بجٹ ہے, جس میں کرنٹ ریونیو ایکسپینڈیچر 1,199 بلین کے قریب ہے, تقریباً 1.2 ٹریلین, جو 70% بنتا ہے بجٹ کا. ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہمارا ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر اور کیپٹل ڈیولپمنٹ ملا کے تقریباً 30% بنتا ہے. لیکن میں اس 70% کو ایکسپلین کروں گا کہ یہ 70% نہیں ہے نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر, اس سے بہت کم ہے, اور وہ میں ریزنز آپ کو تھوڑی دیر میں بتاؤں گا. ہمیں جو ریسیٹس ملنی ہے وہ 1.679 ٹریلین کی ہیں ٹوٹل, جس میں فیڈرل ریسیٹس 1.055 ٹریلین ہے, 1,55 ارب روپے. پروونشل ریسیٹس جو ہیں وہ 374.5 بلین کی ہم نے پیچ کی ہیں. کرنٹ کیپٹل ریسیٹس 51 بلین ہے, ادر ریسیٹس پہ 105 ارب روپے ہیں. اور ہمارا بجٹ ڈیفیسٹ جو کہ ہم اس وقت پلان کر رہے ہیں, اس لیے کہ ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ یہ ساری اچیو کی تو ہمارے پاس پیسے اپنے ریونیو سے نہیں ہوں گے, ایک ڈیفیسٹ میں ہم جائیں گے, وہ تقریباً 33 ارب روپے ہے,
جو کہ ہماری اوور ڈرافٹ فیسلٹی اسٹیٹ بینک کی ہے اس سے کافی کم ہے, اسپیس اور بھی ہمارے پاس موجود ہے. تو ایک پلانڈ بجٹ ہے, ہم نے سارے مواقع دیے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے ڈپارٹمنٹس, ہمارے لوگ جو ہیں وہ اس پہ جو ہے پراپر کام کر سکیں. میں نے ٹیکسز کے بارے میں آپ کو بتایا. سوشل پروٹیکشن کے اندر, اچھا اس سے پہلے میں بتاؤں, میں جو آپ کو بتا رہا تھا نا کہ جو نان ڈیولپمنٹ میں نے کہا 70% ہے, لیکن اس میں کافی ایسے پروجیکٹس ہیں جو ایکچولی ڈیولپمنٹ سائڈ کے ہوتے ہیں, ان کو نان ڈیولپمنٹ کی طرف کیا جاتا ہے وہ ٹیکنیکل ریزنز کی وجہ سے. فار ایگزامپل ہمارے پاس دیکھنے میں تو بہت بڑا نمبر لگتا ہے, ادھر میرے پاس ہوگا کہیں 256 ارب روپے جو نان ڈیولپمنٹ سائٹ میں وہ گرانٹس کے اندر آتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں ہم گرانٹس بانٹتے پھر رہے ہیں, کچھ ہو رہا ہے, لیکن ان گرانٹس میں تقریباً 85 ارب روپے کی, تھوڑا کم ہے اسے, 85 ارب روپے کی گرانٹ جاتی ہے لوکل گورنمنٹس کو, جس سے یہ لوکل گورنمنٹ سسٹم سارا چلتا ہے. اس کے علاوہ جو میجر گرانٹ سے ہماری اسپتالوں میں ہیلتھ فیسلٹیز کو بہت پبلک سیکٹر پرائیویٹ سیکٹر میں بھی کام کرتے ہیں, تقریباً 75 ارب روپے کی گرانٹس ہیں, 74.8 بلین. ایجوکیشن سیکٹر میں 30 ارب روپے کی گرانٹس ہیں, ہم یونیورسٹیز کو دیتے ہیں گرانٹس اور یہ سب. تو یہ چیزیں بھی نان ڈیولپمنٹ ویسے تو اس میں بک ہوتی ہیں. سوشل سیکٹر میں تقریباً 18 ارب روپے کی گرانٹس دیتے ہیں, اور اس کی ڈیٹیل تھوڑی اور بتاؤں گا. آپ نے دیکھا کہ جو ٹوٹل ہمارا, فار ایگزامپل آپ نے ابھی ہم نے پیپلز بس سروس شروع کی ہے, تقریباً 8 ارب روپے کی 6.4 بلین سال کی ہے, باقی اگلے سال رکھ رہے ہیں. یہ بھی نان ڈیولپمنٹ میں بک ہو رہا ہے, دیکھیے وہ ہماری ٹرانزیکشن طریقے سے, لیکن اس میں آ رہا ہے ایسٹ ہے, ایسٹ بلڈ ہو رہا ہے ہمارا. تو اگر ہم ان ساری چیزوں کو دیکھیں گے تو ہماری نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کو میں کوشش کروں گا کہ ایگزیکٹ نمبرز کے ساتھ بھی میں نے کہا ہے فائنانس ڈپارٹمنٹ کو کہ پیش کریں, وہ 60% سے زیادہ نہیں ہے. 70% جو نظر آ رہی ہے وہ 60% سے زیادہ نہیں ہے. سوشل سیکٹر کے اندر جو ہماری میجر اسکیمز میں ADP پہ اس کے بعد جاؤں گا, اور تھوڑا فیڈرل گورنمنٹ جو پچھلی رہی ہے ہمارے ساتھ اس کے بارے میں بھی آپ کو جلدی سے بتاؤں گا. ہم نے سوشل پروٹیکشن یونٹ ہوا کرتا تھا, اس کو فل فلیج ڈپارٹمنٹ بنا دیا, اور اس فل فلیج ڈپارٹمنٹ میں ہم سوشل پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ جس کا نام دیا ہے, اس سال 15 ارب روپے سوشل ریلیف کے لیے رکھ رہے ہیں. اس میں کافی چیزیں آتی ہیں جس کے اندر ایگریکلچر میں سبسڈی ہے, ہم کنڈیشنل کیش ٹرانسفر کریں گے, ہم جو خواتین ہیں اس کا ایک ڈیٹا بیس بنا رہے ہیں, اور آلریڈی آن گوئنگ ہے, اگلے سال اس کے پیسے رکھے ہم نے کہ ہم رجسٹری ایک بنائیں تاکہ ہم آئیڈینٹیفائی کر سکیں لوگوں کو. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہیں پہ بھی کوئی اللہ نہ کرے کوئی قدرتی آفت آتی ہے, سیلاب آتا ہے, ہمارے یہاں زیادہ سیلاب کے ایشوز ہیں, ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ فلانی دے افیکٹ ہوئی ہے, لیکن اس میں ہم ڈھونڈیں کیسے مستحقین کون ہے. پھر ایک سسٹم بنتا ہے, وہ تپیدار جاتا ہے, وہ لسٹیں بناتا ہے, اور وہ فالٹی ہو سکتی ہیں. ہم نے ایک رجسٹری بنا رہے ہیں جس کے تحت وہ کام ہو گیا ہوا ہے کافی حد تک. ہم ایک کمپیوٹر سے بٹن دبا کے ہمیں لسٹ آ جاتی ہے ساری کہ کون کون بلو سرٹن پاورٹی لائن ہے, تاکہ ہم ان کو ڈائریکٹلی جلدی ریلیف پہنچا سکیں. نہیں تو ہمیں صرف آئیڈینٹیفائی کرنے میں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے کہ ان لوگوں کی جو ہے ختم ہو جاتی ہے ضروریات, یا اور مشکل میں آ جاتے ہیں. ہم لائف سٹاک سیکٹر کے اندر پور ہاؤس ہولڈس کے لیے 500 ملین کی ایلوکیشن رکھی ہے. اس کے علاوہ ہم نے بے نظیر ویمن ایگریکلچر ورکرز پروگرام ہے لیبر ڈپارٹمنٹ کے, 500 ملین کی اس کے اندر ایلوکیشن ہے. ہم پہلے بھی کرتے تھے. اسکالرشپس جو ہیں 1200 ملین کی ہم اگلے سال کنٹینیو کریں گے.
جو بورڈز کے لیے تاکہ فیس معاف ہو جائے 2 ارب روپے اس کے لیے رکھے ہوئے ہیں ہم نے. ہم جو والدین ہیں ان بچوں کے جن کی اسپیشل نیڈز ہیں وہ ڈپارٹمنٹ آف امپاورمنٹ آف پرسنز ود ڈسیبلٹیز کے تھرو 250 ملین کی گرانٹ ادھر رکھی ہوئی ہے کہ ان پیرنٹس کو رسپائٹ دی جائے تاکہ وہ لوگوں کو ہائر کر سکیں اپنے جب وہ کام پہ جائیں تو اپنے بچوں کا خیال رکھنے کے لیے. انفارمیشن ٹیکنالوجی کے لیے جیسے میں نے ابھی ذکر کیا تھا ہم نے 500 ملین روپے رکھے ہیں ڈیجیٹل پلیٹ فارم ایگریکلچر ایجوکیشن میں بنانے کے لیے. ہم 100 ملین رکھے ہیں کہ نئے انکیوبیٹرز بنائیں جن لوگوں کو فنڈنگ کی ضرورت ہے, کسی کو 2 ملین کسی کو 3 ملین تھوڑے سے فنڈ ضرورت ہے کہ وہ اپنا سیٹ اپ بنا سکیں اور وہ پھر انشاءاللہ تعالیٰ پروڈکٹیولی اس کو استعمال کر کے آئی ٹی سیکٹر میں جائیں اور پاکستان کے لیے ایکسپورٹس کمائیں. ہم اس کے لیے پیسے رکھیں. ڈیجیٹل اسکل ٹریننگ ہم اسپیشلائز پروگرامز کرنے جا رہے ہیں. میں نے کچھ دنوں پہلے ایک ایونٹ کیا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ ہم 3 مہینے کے اندر 5 ایئر آئی ٹی پالیسی بنائیں گے اور اس کے اندر یہ بوٹ کیمپس جس میں ہم بلاک چین آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس کی اسپیشل ٹریننگز بچوں کو دیں گے اور پھر تاکہ وہ خود ہی اپنا گھر میں بیٹھ کے بھی اس ملک کے لیے حاصل کر سکیں اپنا کمائی کر سکے اور ڈالرز ارن کر سکے تاکہ ہماری ایکسپورٹس بہتر ہوں. جو میجر ڈپارٹمنٹس ہمارے ہیں میں اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں. اسکول ایجوکیشن کے لیے بجٹ میں 236 ارب روپے رکھے گئے. ہیلتھ کے لیے 206 ارب رکھے گئے. ہوم ڈپارٹمنٹ لا اینڈ آرڈر 124 ارب روپے. لوکل گورنمنٹ 100 ارب روپے. اس میں لوکل گورنمنٹ میں 100 ارب میں سے 85 ارب ہیں جو جاتے ہیں لوکل کاؤنسلز کو. سوشل پروٹیکشن کے لیے میں نے جیسے آپ کو بتایا 15 ارب روپے. انرجی ڈپارٹمنٹ کے لیے 30 ارب روپے رکھے اور یہ 30 ارب یہ نان ڈیولپمنٹ بتا رہا ہوں یہ کیا ہوتے ہیں. ہم لوکل کاؤنسلز کو اور سارے اداروں کو بجلی کی جو پیمنٹس ہے وہ ہم نے پہلے ہمارے بہت اوور پیمنٹ ہوتی تھی وہ بل بناتے تھے. اب ہم نے انرجی ڈپارٹمنٹ کے اندر ہاؤس کیا اور ہم میٹر کے اوپر پیمنٹ کرتے ہیں جس وجہ سے یہ پیسے ادھر ہم نے رکھے ہوتے ہیں. 24 ارب روپے اریگیشن کے لیے ہیں. نان ڈیولپمنٹ سائٹ پہ کالج ایجوکیشن کے 26 ارب. ایگریکلچر 17 ارب. ورکس اینڈ سروسز 17 ارب. یہ میجر ڈپارٹمنٹس ہیں جن میں ہم دے رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگین ایک اور ایریا ہم تقریباً 30 ارب روپے رکھ رہے ہیں ایم این آر کے لیے. یہ بھی ڈیولپمنٹ کا ہی کام ہوتا ہے جہاں پہ بلڈنگز کو ریپیئر کرنا ہے یا اریگیشن نیٹ ورک کو ریپیئر کرنا ہے, روڈز کو ریپیئر کرنا ہے, لیکن یہ نان ڈیولپمنٹ پہ بک ہوتے ہیں. یہ بھی 30 ارب روپے کے قریب 30 ارب سے اوپر کچھ ہم نے ایم این آر کے لیے رکھے ہیں. ہمارا جو ریسورس انویلپ ہے اچھا اس میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, میں یہ پہلے بھی بتاتا رہا ہوں. 2017-18 جو پچھلی ٹرم کا آخری سال تھا ہم ابھی تک اس 2017-18 کے لیول پہ نہیں پہنچ سکے اور بڑی وجہ میں نے کل اپنی سپیچ میں بھی کہا تھا کہ جو نااہل حکومت آئی ہوئی تھی پہلے 2 سال یعنی 18, 19 اور 19, 20 آپ وہ نمبرز دیکھ لیجئے گا آپ کو پتہ بھی ہوں گے. انہوں نے جو 2017-18 کے کلیکشنز تھے اس کے برابر بھی نہیں آئے. پہلے سال تو اس کے برابر نہیں آئے, دوسرے سال 2-3 ارب روپے بہت ہی معمولی سے پیسے زیادہ آئے. پچھلا سال جو گزرا 21-22 اس کے اندر انہوں نے اپنے 7-8 مہینے ان کی گورنمنٹ رہی پھر دوسری گورنمنٹ آئی, ٹارگٹس پورے کیے ہیں لیکن یہ ٹارگٹس پورے کرنے میں ہمیں نقصان بہت برداشت کرنا پڑا. اور میں نے کل تھوڑا سا ذکر اپنی بجٹ کی تقریر میں بھی کیا تھا کہ جو انفلیشنری پریشرز ہے, مہنگائی جو ہوئی ہے وہ کیا کہ جی ہم نے امپورٹ ڈیوٹیز یا ٹیکس کسٹم کے جو ہے نا ٹارگٹس پورے کر لیے لیکن آپ کی امپورٹس اتنی بڑھ گئی 70 ارب 75 ارب روپے پتہ نہیں کتنی ہو گئی ہیں ڈالر. تو آپ نے وہ جب امپورٹ زیادہ کریں گے آپ کا ڈالر جائے گا, آپ ٹارگٹس تو پورے کریں گے لیکن اس کی وجہ سے جو انفلیشن ہوئی
جیسے یہ بڑا ہم نے کچھ سٹیپس لیے بھی ہیں اپنے نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز کم کرنے کے لیے. فیول کی قیمت کے فیول کے کنزمپشن کے حوالے سے ہم یہ ساری چیزیں کنٹینیو کریں گے, اور آگے اور ضرورت پڑی تو اور سختی کریں گے. سختی کا میننگ ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ وہ رائڈ شیئرنگ کا کانسیپٹ آئے. جو افسران جاتے ہیں اپنی گاڑیاں جو سرکار سے پیٹرول لیتے ہیں وہ آلٹرنیٹ ڈیز پہ ایک دن ایک گاڑی لے کے آئے, دوسرا دن دوسرا لے کے آئے. اس